بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی تو سامعین، قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کے آخری ایام وہ سارا دن بستر پر مردہ دل بے حس و مایوس لیٹے رہے۔ فاطمی، مجھے اب زندہ رہنے میں دلچسپی نہیں ہے، جتنا جلد میں واپس چلا جاؤں اتنا ہی بہتر ہے۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میں زندہ رہوں یا مر جاؤں۔ جناح کی آنکھوں میں آنسو، اور ایسے شخص میں جسے عام طور پر غیر جذباتی اور مضبوط سمجھا جاتا تھا۔ جذبات کے اس مظاہرے سے ہم سب حیرت زدہ رہ گئے۔ میں تجربہ سے جانتا تھا کہ جب ایک مریض ہمت ہار دے تو کوئی علاج چاہے کتنا ہی بھرپور کیوں نہ ہو، زیادہ کامیاب نہیں ہو سکتا، اور اس لیے یہ بات جان کر کہ اس آہنی قوت ارادی کے شخص نے ہمت ہار دی تھی، سخت مایوسی ہوئی۔ ستمبر تک جناح کو نمونیا کے علاوہ تپدق اور پھیپھڑوں کا سرطان ہو چکا تھا۔ ان کا بخار 100 درجہ تک تھا، وزن 70 پاؤنڈ رہ گیا تھا۔ ان کی نبض غیر معمولی طور پر تیز اور بے ربط ہو گئی تھی۔ ان کی حرکت قلب بے ترتیب ہو چکی تھی۔ سانس لینے کے لیے انہیں آکسیجن کی ضرورت تھی۔ کراچی سے ڈاکٹر M.A. مصری کو کوئٹہ بلا بھیجا گیا۔ ڈاکٹر مصری نے معائنہ کے بعد کہا کہ اب کچھ نہیں رہ گیا۔ جناح کو بے آرامی سے بستر پر کروٹیں لیتے ہوئے یہ کہتے سنا گیا، کشمیر کمیشن کے ساتھ آج میرا اپائنٹمنٹ تھا، وہ کیوں نہیں آئے؟ کہاں ہیں وہ؟ جناح کو اب واپس کراچی لے جانا تھا، کیونکہ وہ جس مقصد سے کوئٹہ زیارت آئے تھے اب مزید اس کی ضرورت نہ تھی۔ جناح صاحب کو 11 ستمبر 1948 دوپہر 2 بجے ڈاکوڈا ہوائی جہاز سے کوئٹہ سے کراچی لے جانا تھا۔ جب انہیں اسٹریچر پر لٹا کر جہاز کی طرف لے جایا جانے لگا، جہاز کا عملہ ایک طرف قطار میں کھڑا انہیں سلوٹ کیا۔ جواب میں انہوں نے نقاہت سے اپنا ہاتھ بلند کیا۔ ایک بستر جہاز میں لگا دیا گیا۔ فاطمہ جناح، ڈاکٹر مصری اور نرس سسٹر ڈنہم قریب بیٹھ گئے۔ آکسیجن سلنڈر اور گیس ماسک تیار تھا۔ جہاز فضا میں بلند ہوا۔ کوئی 2 گھنٹے کی پرواز کے بعد شام 4:15 پر ماری پور اترا۔ یہ وہی ہوائی اڈہ تھا جہاں آج سے 1 سال سے کچھ عرصہ پہلے ہی اترے تھے، امید و اعتماد سے بھرپور کہ وہ پاکستان کو ایک عظیم مملکت بننے میں مدد دیں گے۔ تب ہزاروں افراد انہیں خوش آمدید کہنے آئے تھے، مگر آج جہاں کوئی بھی نہ تھا۔ ہدایت کے مطابق جناح کی آمد کو خفیہ رکھا گیا تھا۔ جہاز سے باہر رن وے پر ایک ملٹری ایمبولینس کھڑی تھی، جسے جناح کے ملٹری سیکرٹری کرنل نول لے کر آئے تھے۔ جناح کے اسٹریچر کو ایمبولینس کے پچھلے حصہ میں رکھا گیا۔ جناح، مس فاطمہ جناح، نرس سسٹر ڈنہم بیٹھیں۔ ڈاکٹر مصری پیچھے جناح کی نئی کیڈلاک کار میں تھے۔ کوئی 4 یا 5 میل کے فاصلے طے کرنے کے بعد ایمبولینس کے انجن نے کچھ آواز نکالا اور رک گئی۔ 5 منٹ بعد فاطمہ جناح باہر نکلی کہ ایمبولینس کیوں رک گئی، تو انہیں بتایا گیا کہ ایمبولینس میں پیٹرول ختم ہو گیا ہے، مگر ڈرائیور انجن میں الجھا ہوا تھا۔ ماحول میں ایک حبس تھا، جان لیوا گرمی پڑ رہی تھی، مکھیاں جناح کے چہرے پر بھنبھنا رہی تھیں۔ جناح صاحب میں اتنی سکت نہیں تھی کہ اپنے ہاتھ سے انہیں ہٹا سکے۔ سسٹر ڈنہم اور فاطمہ جناح نے باری باری پنکھا جلتی رہیں اور دوسرے ایمبولینس کا انتظار کرتے رہیں۔ ہر منٹ اذیت کا ایک لامتناہی سلسلہ چل پڑا۔ ڈاکٹر مصری کار سے باہر نکلے کہ دیکھیں جناح کی کیا کیفیت ہے۔ وہ یہ جان کر دہشت زدہ رہ گیا کہ جناح صاحب کی نبض بدستور ڈوبتی جا رہی تھی۔ بھاگ کر گرم چائے کا تھرموس اٹھا لایا۔ مس جناح نے انہیں 1 کپ گرم چائے پلایا۔ یہ کتنا بڑا المیہ تھا کہ ہوائی جہاز کا سفر کرنے کے باوجود یوں ہی سڑک کے کنارے بابائے قوم و گورنر جنرل پاکستان کو دم توڑنا پڑے گا۔ قریب ہی مہاجروں کی سینکڑوں جھونپڑیاں بنی ہوئی تھیں، جنہیں پتہ نہ تھا کہ جس ہستی نے ان کے لیے پاکستان بنایا وہ آج یہاں یوں سڑک کے کنارے زمانے کے رحم و کرم پر بے بس پڑی ہے۔ پاس سے ہارن بجاتی گزرتی کاریں، انہیں نہیں پتہ کہ سڑک کے کنارے جو ایمبولینس ہے اس میں بابائے قوم بے یار مددگار پڑے ہیں۔ ٹرک بھی آتے گڑ گڑاتے گزر جاتے۔ ایمبولینس کے ڈرائیور انجن کی مرمت کرنے پر لگا ہوا تھا اور 1 گھنٹہ گزر جانے کے بعد بھی تسلیاں دے رہا تھا، بس ابھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ہوائی اڈے سے وزیر منشن پہنچنے میں جتنا وقت لگا اتنا وقت کوئٹہ سے بذریعہ ہوائی جہاز کراچی پہنچنے میں نہ لگا۔ خیر، جناح اپنے گھر کوئی 2 گھنٹہ سکون سے سوئے، پھر انہوں نے آنکھیں کھولیں اور سرگوشی میں پکارے، فاطمی!
سنتے ہی فاطمہ جناح قریب آئیں کہ 11 ستمبر 1948 رات 10:20 پر جناح صاحب کا سر دارہنی کی طرف لڑھک گیا۔ فاطمہ جناح یہ نظارہ دیکھ کر چیخ پڑی۔ ڈاکٹر مصری بھاگے آئے اور فاطمہ جناح نے اپنی آنکھوں سے جو منظر دیکھا کہ بابائے قوم کو سر سے پاؤں تک سفید چادر سے ڈھانپا جا رہا ہے۔ فاطمہ جناح یہ منظر برداشت نہ کر سکیں، بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ قائد اعظم 11 ستمبر 1948 رات 10:20 پر انتقال فرما گئے۔ ایک سادہ کفن میں لپیٹ کر انہیں اگلے دن کراچی میں دفن کر دیا گیا۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ہو سکے تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔